آسمانوں اور زمین کی ملکیت اللہ کے پاس ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ اس آیت میں یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالی ہی سب کچھ کا مالک ہے، کوئی بھی چیز اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یہ احساس ہمیں عاجزی سکھاتا ہے، کیونکہ ہم اس کی مخلوق ہیں اور ہماری زندگی کا ہر پل اسی کی رضا کے تابع ہے۔ جب ہم غور کرتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے، تو ہمیں اپنی حیثیت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ ہماری دنیاوی چالاکیوں کو متاثر کرتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری طاقت اور اختیار حقیقتاً کس چیز پر منحصر ہیں۔ اسی طرح کے سوالات ہمیں اللہ کی عظمت کی طرف راغب کرتے ہیں اور ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہم اس کی حکمت اور قدرت کے سامنے کس طرح جھکیں۔ یقیناً جب ہم اللہ کی اس ملکیت کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ ہمیں اس بات کا یقین ڈیلا ایز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دنیاوی مددگار نہیں ہے اور نہ ہی ہم کسی کے سامنے جھکنے کے لیے آزاد ہیں۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی نصرت ہی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی اس دنیا میں ہمیں حقیقی مدد نہیں فراہم کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے دل اور روح کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ ہم ہمیشہ اس کی عبادت کریں، اس سے مدد مانگیں اور اس کی رضا کو مقدم رکھیں۔ اللہ کا ذکر ہماری زندگیوں میں سکون لاتا ہے اور ہمیں مشقتوں سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس سے ہماری فکر میں سکون آتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کب کیا ہونا چاہیے۔ لہٰذا آئیے ہم سب مل کر ان اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کریں جو ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں ہمیں اپنے اعمال پر نظر رکھنی چاہیے کہ کیا ہم اللہ کی معرفت حاصل کر رہے ہیں یا نہیں۔ ایمان کی یہ پختگی ہمیں اس کی قدرت کے سامنے گرنے اور اس کی رحمت کو پانے میں مدد دے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ آیت میں بیان کردہ یہ حقیقت ہمیں زندگی میں درپیش چیلنجز کے سامنے استقامت عطا کرتی ہے، اس لیے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس اللہ کے سوا کوئی ولی اور نصیر نہیں، اور اسی کی مدد ہمیں ہر مشکل سے نکال سکتی ہے۔